اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایگزیکٹلی یہ والا پورشن جو ہے آیت نمبر 48 میں گزر چکا ہے، وہاں پر ہم نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کیا تھا۔ تو اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا اس چیز کو کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ یشرکا جو ہے یہ پیسو وائس ہے۔ وَيَغْفِرُ اور بخش دے گا ما دون ذالک اس کے سوا، اس کے علاوہ، لمن یشاء جس کے لیے چاہے گا، جس کو چاہے گا اس کو بخش دے گا۔ obviously پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے کچھ قوانین ہیں، اعمال کیسے ہوں گے، ان کی بنیاد پہ بخشا جائے گا، ایک نیکی کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی، وہ سب ہمیں بتایا گیا۔ لیکن ایک بات یہاں واضح کر دی ہے کہ اگر شرک کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا، کیونکہ جب انسان توحید پر ہوتا ہے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ غلطی ہوتی ہے جذبات کے غلبے کی وجہ سے، نفس کی خواہش کی وجہ سے، لیکن اس سے پھر وہ پلٹ آتا ہے، وہ ایک اتفاقی غلطی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس غلطی کو پکا ہو جائے تو پھر تو وہ بھی شرک میں داخل ہو جاتا ہے، اور شرک کے ساتھ اگر ایکچوئل میں کوئی نیکی ہوتی ہے تو وہ اتفاقی ہوتی ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ تمام کی تمام خیر جو ہے اس کی اوریجنیشن تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جاتا ہے، تو وہ جو خیر ہوتی ہے وہ بائی چانس خیر ہی کنسیڈر ہوتی ہے، اس کا انہیں کوئی ریوارڈ نہیں ملے گا اور وہ بخشے نہیں جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کا، جو ایسا کرے گا، فقد ضل پس وہ تو بھٹک گیا، دلالن۔ عام طور پہ جو نصب آتے ہیں نا، اس کی 3-4 وجہ ہوتی ہیں جو کامن ہے۔ سب سے کامن وجہ ہوتی ہے مفعول ہونے کی، کہ وہ مفعول ہے۔ پھر ہم ایک وجہ پڑھتے ہیں کہ وہ حالت ہے، اور ایک ہم وجہ پڑھتے ہیں کہ وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں، تمییز ہے وہ، کہ یہ کس وجہ سے جو بات کی جا رہی ہے، جو ورب استعمال کیا جاتا ہے اس سے بھی بات بالکل کلیئر نہیں ہوتی تو آگے ایک ناؤن یوز کیا جاتا ہے۔ اور ایک یہ بہت کامن ہے جس میں جنرلی اسی فعل کا ناؤن استعمال کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پھر مفعول مطلق، یعنی یہ کرتا گیا ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ تو ایسے بھٹکا جیسے بھٹکا جاتا ہے، بری طرح بھٹک گیا۔ تو ایک تو وہ بری طرح بھٹک گیا، اور اوپر سے وہ جو بھٹکا ہے جس گمراہی میں، وہ بعیدن ہے، دور کی گمراہی، تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور عربوں کے معاشرے کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو وہ شخص جو صحرا میں جا رہا ہے اگر تو وہ بھٹک گیا تو اس کا مطلب ہے اب اس کا بچنا مشکل ہے، اور اگر وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، اگر وہ زیادہ بھٹک گیا، اب وہ ڈیفینیٹلی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد بچنے کی آپشن ختم ہو جاتی ہے۔ اگر انسان جو اس کا ایک روٹین کا راستہ ہے صحرا میں سفر کرتے ہوئے، تو ان کو اس سے ریلیٹ کرنا بڑا آسان تھا۔ تو جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کا کوئی شریک ٹھہرایا، مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ یہی والی بات ایک طرح سے دوسرے الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بے شک اللہ تعالی نہیں بخشے گا اس چیز کو کہ شریک ٹھہرایا جائے اس کے ساتھ، اور بخش دے گا اس کے علاوہ جس کو لیے چاہے گا، اور جو شریک ٹھہرائے گا اللہ کے ساتھ تو وہ تو بہت دور کی گمراہی میں۔ ان یدعون
یہ یرملون کا قاعدہ تھا، جب نون آ رہی ہے مدغم ہونے والی اور آگے یہ رے میم لام واو نون میں سے کچھ آئے گا تو پھر یہ اس کے اندر مدغم ہو جائے گی. ان یدعون. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے اگر، اور یہ جو ان شرطیہ اگر والا ہوتا ہے اس کے بعد پھر جو مضارع آتا ہے اس کے اوپر جزم آ جاتی ہے. یہاں میں نون ختم نہیں ہوئی، ان یدعونا، اس سے بھی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ یہ شرط والا ان نہیں ہے، اگر والا ان نہیں ہے، اور آگے پھر یہاں پہ آ رہا ہے اللہ. تو یہ اللہ اور ان مل کے بنتا ہے کہ نہیں ہے مگر. تو ان یدعونا نہیں وہ پکارتے، من دون ہی اس کو چھوڑ کر، اللہ اناسا. یہ بھی ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. یہ آج کی کلاس میں بھی انشاءاللہ دوبارہ آئے گا. تو انثى کا مطلب ہے مؤنث، اور اس کی پھر پلورل ہے اناث. تو وہ نہیں پکارتے اس کو چھوڑ کر مگر دیویوں کو، مؤنثوں کو، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو ایک تو انہوں نے اللہ کا چھوڑ کر فرشتوں کو پکارنا شروع کیا ہوا تھا، پھر ان کی جینڈر انہوں نے خود ہی مؤنث گھڑ لی تھی، اور پھر انہوں نے ان کے بت بھی بنائے ہوئے تھے. تو یہ لات، منات، عزا، یہ سب مؤنث ہیں. یعنی ایکچولی لات کو تو وہ نعوذ باللہ اللہ کی مؤنث کرتے ہیں، عزا جو ہے وہ عزیز کی مؤنث ہے. تو ان کے بہت سارے بت ایسے ہی تھے جو دیویوں کی فارم میں تھے، اور بیس وہ اس پہ کرتے تھے کہ وہ فرشتوں کو کہتے تھے کہ اللہ کے چہیتے اور اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو نہیں وہ پکارتے مگر دیویوں کو، وہ تو صرف دیویوں کو پکارتے ہیں. وہ ان یدعون الا شیطانا مریدا، اور وہ تو پکارتے ہیں شیطان مرید کو. ایک لفظ ہوتا ہے مرید، وہ تو پیش سے ہوتا ہے، وہ تو ہوتا ہے خواہش سے، چاہت سے. اور یہ لفظ جو ہے یہ یعنی اس میں رے واو دال ہوتا ہے، ارادہ جس سے بنتا ہے. اس کا جو روٹ ہے وہ ہے میم را اور دال. اس کا مطلب ہوتا ہے سرکش ہونا. اور مرید پھر فعیل کے وزن پہ، جیسے رحیم ہے نا، ہر حال میں رحم فرمانے والا، تو مرید ہے ہمیشہ ہر حال میں سرکش. تو وہ تو شیطان سرکش کو ہی پکارتے ہیں. مطلب یہ کہ جو بھی شرک دنیا میں ہوتا ہے اس کو انیشیٹ بھی شیطان نے کیا ہے، اور اس کا سرخیل اور امام بھی شیطان ہی ہے. تو جب انسان کسی کو بھی اللہ کے سوا پکارتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ شیطان کو پکار رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ شیطانی کام ہے، شیطان کا انڈیوسڈ کانسیپٹ ہے. اور بہت کلیئر ہے یہاں سے بھی کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور شرک میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان کسی کو پکارے. اب انسان کسی کو اگر پکارے تو جیسے ایک آدمی دریا میں ڈوب رہا ہے اور کسی کو پکارے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ، تو کیا وہ یہ بھی شرک ہے؟ یہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا. شرک وہ ہوتا ہے جہاں پر آپ کسی کو اسباب کے بغیر پکارتے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو اس میں وہ مدد انڈرسٹوڈ ہے جو اسباب کے بغیر کی جاتی ہے. ویسے اگر کوئی فقیر سڑک پہ کھڑا ہو کر کسی سے پیسے مانگ رہا ہے تو اس کو شرک نہیں کہتے. جب آپ اپنی مدد کے لیے، اپنی مرادوں کے لیے کسی بھی چیز کے لیے پکارتے ہیں کسی کو بھی جو اللہ کے ہٹ کے ہو، یا یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر وہ جو شیطان کے ساتھی ہیں ان کو پکارتے ہو تو وہ تو گناہ ہے، لیکن اگر اللہ کے بندوں کو پکارو گے تو وہ جائز ہے. نہیں، یہاں تو الفاظ ہی استعمال ہوئے من دونی ہی، اس کے سوا، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا جس کو بھی پکاریں گے، وہ بتوں کو پکاریں، بزرگوں کو پکاریں، ولیوں کو پکاریں، وہ شیطان کو پکارنا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے. اور یہاں دیویوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ یہ زیادہ تر ریلیجنز میں جہاں لوگ بت شت بناتے ہیں ان میں دیویوں کا ایک بڑا سگنیفیکنٹ رول ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں.
جیسے ہندوؤں میں بھی ایک وہ لکشمی دیوی ہے، تو مال دولت اگر انسان کو چاہیے تو ان کے خیال میں دیتی ہے. اگر درگا ہے اور کالی ماتا ہے تو ان کو بھی بڑی ایک امپورٹنس حاصل ہے. بٹ اپیرنٹلی یہ مشرکین مکہ کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جہاں پہ میجر رول ہی دیویوں کا تھا. ان یدعون من دونہ الا اناثا وان یدعون الا شیطانا مریدا، نہیں وہ پکارتے اس کے سوا مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں تخلیق کر سکتے ایک مکھی تک بھی، چاہے وہ سب اکٹھے ہو جائیں اس کے لیے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو یہ اس سے واپس نہیں لے سکتے. کہ مکھی جب بھی کسی چیز کے اوپر بیٹھتی ہے تو وہ جب اس کے منہ کے اندر جاتی ہے تو اس پروسیس کے اندر ہی وہ ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی فارم ہی چینج ہو جاتی ہے، آپ اسے واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب، کس قدر کمزور ہے مانگنے والا بھی اور وہ بھی جس سے مانگا جا رہا ہے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اس نے مسخر کر دیا سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، سب چلے جا رہے ہیں ایک مقرر مدت تک کے لیے. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے لیے تمام اختیار بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو اس کو چھوڑ کر وہ نہیں اختیار کرتے چھلکے برابر بھی، جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا ہوتا ہے. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو وہ نہیں سن سکتے تمہاری پکار. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ سن سکتے ہوں تو اس کا رسپونڈ نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت والے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک کے اوپر نہیں کہا ہوگا عمل کرنے کو. مثلا سب سے بڑا شرک جو دنیا میں ہوتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ ہوتا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگ پکارتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پکار نہیں سن سکتے. اور اگر فرض کریں کہیں سن بھی لیں، یعنی مثلا اگر قبر کے بعد جا کے آپ کسی کو پکاریں تو اس کو آواز اگر سنائی دے جاتی ہے تو وہ اس کا کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے سننے کے، ان کے پاس اختیار ہی نہیں، کیونکہ ایک چھل کے برابر بھی اختیار نہیں ہے. اور قیامت والے دن وہ صاف انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا. لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کی اس پر، یعنی شیطان کا ذکر ہوا اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے شیطان پہ لعنت کر دی کہ وہ لوگ جو شیطان کے کہے میں چلتے ہیں، جو شیطان کی باتیں مانتے ہیں، جو ان کا امام ہے، تو اس کے ماننے والوں پر اللہ نے لعنت کر دی. تو شیطان پہ بھی لعنت ہے اور ان سب طریقوں پہ بھی لعنت ہے جو لوگ شرک کے لیے اختیار کرتے ہیں شیطان کی پیروی میں. وقال، اور اس نے کہا، مطلب یہ کہ اس نے تو کہہ رکھا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ، ضرور لے کر رہوں گا میں. یہ لام جو ہے، یہ زبر والی جو لام ہے یہ ایمفسس کے لیے ہوتی ہے. یہ آخر میں جو نون آتا ہے مشدد شد والا، جس کے اوپر یہ شد آ رہی ہے، اس سے بھی ایمفسس ہوتا ہے کہ میں تو لے کے رہوں گا من عبادک، تیرے بندوں سے، نصیبا مفرودا، نصیب حصہ، مفرود مظلوم مفعول کے وزن پہ ہے. مظلوم وہ جو ظلم کیا گیا ہو، مفروض وہ جو فرض کیا گیا ہو، یعنی ایک مقرر حصہ. میں تو ایک مقرر حصہ تیرے بندوں سے لے کر رہوں گا. اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، یعنی جتنے بندے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں ان سب میں سے ایک سرٹن شیئر جو ہے وہ شیطان لے گا اور اپنے ساتھ ان کو جہنم میں لے کے جائے گا، کیونکہ اس نے تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. اور وہ اس دشمنی میں کہ مجھے نکلنا پڑا آدم کی وجہ سے اپنے رتبے سے اور جنت سے، تو اب میں انتقام یہ لوں گا کہ جو آدم کی اولاد ہے اس کو بہکاؤں گا اور ان میں سے پھر میں
کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے ہی جاؤں گا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جو بھی کمائیں گے اور جو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا اس میں سے ایک مقرر حصہ میں لے لوں گا۔ جیسے لوگ بتوں پہ چڑھاوے چڑھاتے تھے، جیسے لوگ آج بھی ہندوستان میں چڑھاتے ہیں، وہ اوریجنل ایک بڑے خدا کو تو ڈیفینیٹلی مانتے ہیں، لیکن چڑھاوے ان کے جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی بتوں کے نام پہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہ بھی جو اس طرح کی لوگ چیزیں کرتے ہیں اور تو ذرا بس کنفیوز کر لیتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام بھی لے لیتے ہیں اور ان بزرگوں کے نام بھی لے لیتے ہیں جنہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہماری قبروں پہ آگے چڑھاوے چڑھانا ہے۔ اور قرآن شریف میں کئی جگہ بتایا گیا ہے تاکہ انسان کو یاد رہے کہ جس شیطان کی باتوں میں وہ اتنی جلدی آ جاتا ہے وہ اس کا ازلی دشمن ہے، ڈے ون سے انسان کا دشمن ہے۔ تو اپنے دشمن کی باتیں کیوں مانتے ہو، اپنے دشمن کے بہکاوے میں کیوں آتے ہو، اپنے دشمن کو کیوں فالو کرتے ہو؟ لعنہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اس پر۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اس نے کہہ رکھا ہے میں ضرور لے کے رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک معین حصہ، سرٹن شیئر۔ اگلی آیت میں نا یہی والی چیز نون مشدہ والی بہت زیادہ الفاظ میں استعمال ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو نا ہم پہلے ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، یہ ہے زواد لام لام سے، ذلہ یذلو، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونا، یہ 3 لیٹرڈ ہے، گمراہ ہونا۔ اس کے بعد جو باب افعال ہے، عام طور پہ باب افعال میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کنورٹ کر دیتا ہے لازم سے متعدی میں، یعنی خرجہ وہ نکلا، اخرجہ اس نے نکالا، ضلہ وہ گمراہ ہوا، اضلہ اس نے گمراہ کیا۔ تو اضلہ اس نے گمراہ کیا، یضلو وہ گمراہ کرتا ہے یا وہ گمراہ کرے گا، یضلو وہ گمراہ کرے گا، اضلو میں گمراہ کروں گا، اور پھر لأضلن میں ضرور بالضرور گمراہ کروں گا۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ جو لام کی وجہ سے نا یہ اضلو کے لام کے اوپر زبر آ گئی، تو لأضلن ہو گیا۔ اور اس سے نا ہم ایکچولی پہچانتے ہیں کئی جگہ پہ نا یہ واحد اور جمع ہوتا ہے نا، تو اس کو پہچاننے میں ہمیں اس والی جو زبر ہے اس سے ہیلپ ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اسی طرح ہے میم نون یہ کا روٹ، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز میں مبتلا کر دینا یا کوئی اندازہ لگانا، تخمینہ لگانا۔ تو اس سے پھر منا یمنی ہوتا ہے کسی کو کسی تمنا میں مبتلا کر دینا، آرزو کسی کو دلا دینا۔ تو امنی ہوگا میں آرزو میں مبتلا کروں گا۔ اب یہ باب تفعیل ہو گیا، اوپر باب افعال تھا، یہاں پر تفعیل آ گئے۔ باب تفعیل وہ ہوتا ہے جس کے اندر عام طور پہ گریجولی کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، بار بار کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے تصویر ہوتا ہے، تصویر وہ چیز ہوتی ہے جس کو آرام آرام سے مصور بناتا ہے۔ جیسے تعلیم ہوتا ہے، مثلا علیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اور علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا، لیکن اس علامہ کے سکھانے کے اندر ایک گریجول شامل ہوتا ہے، کانسیپٹ کے گریجولی سکھایا۔ تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ ایک سٹنگ میں نہیں ہوتی، ویسے نالج تو آپ ایک سٹنگ میں کسی سے حاصل کر لیتے ہیں لیکن اس کو تعلیم نہیں کہا جاتا۔ تعلیم وہ ہوتی ہے جو آپ کچھ عرصہ مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو جس میں تسلسل پایا جائے اس کے لیے یہ باب تفعیل استعمال ہوتا ہے عام طور پہ، یا ایمفیسس پھر آ جاتا ہے کہ میں ان کو آرزوؤں میں مسلسل مبتلا کرتا رہوں گا۔ تو امنی میں آرزو میں مبتلا کروں گا، لأمنین میں ضرور بالضرور انہیں آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا۔ اچھا، یہ 3 لیٹرڈ ہے، امرا یا امرو، حکم دینا، مشورہ دینا، اجازت دینا، کچھ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، فعل امر جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اس کا یا امرو ہے وہ حکم دے گا، آمرو ہو جائے گا میں حکم دوں گا، یعنی یضربو وہ مارتا ہے، اضربو میں مارتا ہوں، تو آمرو میں حکم دوں گا، حکم دیتا ہوں یا دوں گا، یہ کیونکہ سارے مستقبل کے سینس میں تو ان سب کا ترجمہ مستقبل میں ہم کر رہے ہیں، تو اس سے سادہ بن جائے گا لآمرنہ میں ضرور بالضرور حکم دوں گا۔
پھر یہ بتا کا جب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، اس سے باب تفیل بنے گا، چیر دینا ایمفیسس سے کاٹنا یا کاٹتے چلے جانا، تو وہ کاٹتے رہیں گے، چیرتے رہیں گے۔ پھر یہ غین یہ اور رے، غارہ یغیرو کسی چیز سے مختلف ہونا، غارہ وہ مختلف ہوا، یغیرو وہ مختلف ہوتا ہے۔ اسی سے اردو میں غیر بھی ہم استعمال کرتے ہیں، متغیر بھی ہم کہتے ہیں، اس کی چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، تغیر آ گیا، تغیر پذیر، تبدیلی ہونے کے لیے۔ تو غیر یغیر تغیر، اس کا مطلب ہوتا ہے مختلف کر دینا، تو یغیرون وہ بدل دیں گے۔ اچھا اس میں وہ والی بات ہے، یہ ہے یغیرون وہ بدل دیں گے، اس کے اندر کیا ہوگا کہ جب اس میں لام زبر آئے گی تو اس کی نون ختم ہو جائے گی، تو نون ختم ہونے سے بن جائے گا یغیرو، اس کے ساتھ جب نون مشدد لگے گی تو یہ ہو جائے گا یغیرن، وہ ضرور بدل دیں گے۔ اوپر جو آئے تھے یہ والے تین، ان کے اندر زبر آئی تھی کیونکہ یہ واحد کے سیغے کے ساتھ تھے، یا اگر مثلا یہاں اگر ہوتا نا یأمرن، تو یأمرن کا مطلب ہوتا وہ ضرور حکم دے گا، اور یأمرن ہوتا تو اس کا مطلب ہوگا وہ ضرور حکم دیں گے، جو ان دونوں میں آئے ہیں، یبتکن اور یغیرن۔ تو یہ پلورل ہے کیونکہ یہ یغیرو ہو گیا تھا اور پھر نون جنڈے گئے تھے، یہ واؤ بھی ختم ہو گئی، بٹ پیش اپنی جگہ موجود رہی۔ اگر یہ واحد کے لیے ہوتا تو پھر یہ لام اگر آتی تو یہ والی پیش زبر میں کنورٹ ہو جاتی اور اس کی وجہ سے یغیرن ہو جاتا۔ تو لیغیرن وہ ضرور بدلے گا، لیغیرن وہ ضرور بدلیں گے۔ تو وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں بھٹکاؤں گا، جو اس نے پہلے دن سے ارادہ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، ان میں سے ایک مقرر حصہ لوں گا، انہیں جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو کیسے بھٹکاؤں گا؟ اب وہ اپنی پلاننگ بات، اور وہ پلاننگ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ کیسے ہمیں بھٹکائے گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں انہیں آرزوئیں دلاؤں گا، آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ان میں ایسے ان پڑھ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو کچھ نہیں جانتے مگر اپنی تمنائیں جانتے ہیں۔ اور پھر ان کی ایک تمنا بھی وہاں بیان کی گئی تھی کہ وَقَالُوا لَن يَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر گنتی کے چند دن۔ تو یہ تمنائیں کہاں سے آئی؟ یہ اللہ نے، اللہ کے رسولوں نے تو کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ کیوں کہ تمہیں ایک خاص نبی کی اولاد ہو یا ایک خاص نبی کی امت ہو علیہ السلام، تو اس لیے تم ضرور جنت میں جاؤ گے، اور اگر جہنم میں جاؤ گے بھی تو صرف چند دنوں کے لیے جاؤ گے۔ تو خدا نے تو ایسی کہیں بات نہیں کی، خدا کے پیغمبروں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ جھوٹی تمنائیں ہیں جو لوگوں نے گھڑ لی شیطان کے وسوسے میں آ کے، اور گھڑ اس لیے لی تاکہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلنے کو، اپنے غلط اعمال کو جسٹیفائی کر سکے، تاکہ جو ضمیر کو چوکے لگا رہا ہے اس کو تھپک کے سلا سکیں کہ کوئی بات نہیں، ٹینشن نہ لو، اگر میں یہ ملاوٹ کر رہا ہوں دوائیوں کے اندر اور اس سے بہت سارے لوگ مر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، میں تو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہوں، میں نے تھوڑی جہنم میں جانا ہے، اللہ کے رسول نے تو میرے لیے دعائیں بچا کے رکھی ہوئی ہیں، جب میں وہاں جاؤں گا، جب حساب ہو رہا ہوگا، مجھے پریشانی ہوگی، اللہ کے رسول سجدے میں گریں گے، میرے لیے دعا کریں گے، میں سیدھا جنت میں۔ تو کوئی بات نہیں بھی میں دوائیاں میں ملاوٹ کر رہا ہوں، تھوڑے بہت لوگ مر جائیں گے، اللہ کی مرضی ہوگی تو نہیں بھی مریں گے، میں نے بھی تو زندگی گزارنی ہے۔ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اپنے ضمیر کو تھپکنے کے لیے یہ آرزویں ہم نے گھڑ رکھی ہیں جو ہمیں شیطان سکھاتا ہے، اور اس نے شروع سے یہ پلان کیا تھا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا کیسے؟ میں ان کو گمراہ کروں گا جھوٹی تمنائیں، جھوٹی آرزویں سکھا کر کہ ان کے اندر پڑ جائیں۔ اور میں کیسے گمراہ کروں گا؟ کہ میں انہیں مشورے دوں گا، وسوسے دوں گا، سمجھاؤں گا۔ کیا سمجھاؤں گا؟ کہ وہ کاٹیں چوپایوں کے کان، الانام مویشی کی قسم کے چوپایوں کو کہتے ہیں، آذان کان، اذن کی جمع ہے۔ تو یبتی کننا کہ وہ کاٹیں گے اور چیرتے رہیں گے چوپایوں کے کان، یعنی ویسے کسی چوپائے کا
کان کاٹ دینا اس طرح اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ ہوتا یہ تھا کہ ان کے ہاں نا اس طرح کے رواج تھے جو ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں. یہ آپ گاؤں دیہاتوں میں چلے جائیں نا جہاں پہ لوگ یہ بہت زیادہ ان توہمات کا شکار ہوتے ہیں، اور کیونکہ ہندوؤں کا بہت زیادہ اثر ہے اس سے بھی چیزیں ادھر آئی ہیں، تو وہ رواج بن جاتے ہیں کہ اچھا جی یہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو یہ والا ایک جو کھانا پکے گا یہ صرف عورتیں کھائیں گی، اس کو مرد نہیں کھائیں گے. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ان کے یہاں بھی اس طرح کے عربوں میں بھی رواج تھے بہت سارے. ایک یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر اگر ایک اونٹنی ہے اس کے 5 یا 10 بچے ہو گئے تو اس کے کان چیر دیتے تھے اور اس کو دیوتا کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. اور کان پھاڑنے سے یہ ہوتا تھا کہ وہ نشانی ہو جاتی تھی کہ اچھا جی یہ دیوتا کے نام پہ چھوڑی گئی ہے. کچھ اس میں چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو جائز بھی ہو سکتی ہیں. مثلا جیسے ہم اپنے جب جاتے ہیں حج کے اوپر تو ہم بال صاف کراتے ہیں، تو یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے رضا کی خاطر اپنے آپ کو اس کا بندہ ڈکلیئر کیا. اور جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو وہ اگر بالکل بال صاف ہو تو پہچان جاتے ہیں کہ یہ حج عمرہ کر کے آیا ہوا ہے. وہ جانوروں کو پہچان لیتے تھے کہ جی یہ دیوتا کے نام پر، اس کو پھر کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہ والی جو حرکتیں تھیں شرک کے رواج کے دینے کے لیے، اور ان چیزوں سے بیسیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اندر نا ایک فینٹیسی کریٹ ہو جاتی ہے. جب آپ ایسی سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں، مثلا ہمارے یہاں تو خیر لوگ شب برات مناتے ہیں، ہندوؤں میں جو تہوار ہوتا ہے دیوالی کا جس پہ وہ دیے جلاتے ہیں. اب یہ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں، دیے جل رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک سٹوری کریٹ کی ہوئی ہے کہ جو لکشمی دیوی ہے یہ دیوالی کی رات کو نیچے اترتی ہے اور اس کی نظر کمزور ہے، تو اس کو جہاں پہ روشنی نظر آتی ہے پھر وہ وہاں جا کے اترتی ہے. تو سب لوگ اپنی چھتوں پہ دیے جلاتے ہیں کہ لکشمی ہمارے یہاں آ جائے. یہ بیسک کانسیپٹ ہے اس تہوار کا. اور خدا نخواستہ اگر وہ مسلمان دیوالی میں شامل ہو جائے تو ایکچولی ایک انتہائی مشرکانہ تہوار ہے جس کے اندر وہ شامل ہونے جا رہا ہے. یعنی یہ بھی ایک چیز بڑی کلیئرلی انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ مثلا میری کرسمس کہہ دینے میں نا ایز سچ یہ ہے کہ آپ کو کرسمس مبارک ہو، اور کرسمس بیسیکلی کیا کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش. تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، باقی ان کا مشرکانہ عقیدہ علیحدہ ہے. لیکن یہ جو ہولی کا تہوار ہے، دیوالی کا تہوار ہے، ایون یہ جو اس کے اندر یہ بسنت بھی جو وہ لوگ مناتے ہیں بسنت، اس کے لیے کوئی ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر بھی یہ تھا کہ وہ جو ہے نا اس کو پیلا رنگ نظر آتا ہے جو دیوی بسنت کے موقع پہ اترتی ہے. تو ان چیزوں میں جب شریک ہوں اور یا ان کو مبارکبادیں دیں تو وہ تو سری مشرکانہ تہوار ہیں. ان کے اندر آپ کسی کو مبارکباد بھی نہیں دے سکتے. وہ لوگ جو انڈیا میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو انگلینڈ وغیرہ میں رہتے ہیں اور وہاں پہ ان کے ہندو دوست ہے باب ہے جن کے ساتھ دوستی کرنے میں کوئی ایشو نہیں ہے ایز سچ، مگر ان کے ساتھ اس طرح کی چیزوں میں جب شریک ہوں تو ون نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل. اور وہاں پہ لوگ اتنے کیئر لیس ہوتے ہیں کہ ان کے ہندو جو فرینڈ ہیں وہ ان کے یہاں پرساد لے کے آتے ہیں، اور پرساد تو سیدھا سیدھا بتوں کے اوپر کا چڑھاوا ہوتا ہے، چاہے وہ لڈو اور سیب ہی کیوں نہ ہو. وہ تو ڈائریکٹ بت کے اوپر سے وار کے لاتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہی چڑھاوا ہے، تو سرین حرام ہے. بت کا چڑھاوا تو ایون آپ کوئی بکرا ذبح کریں، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں اور کسی استھان میں ذبح کر دیں جہاں پہ بت ہوتے ہیں، یا جو اگر ہمارے یہاں بھی اب جو ماڈرن استھان ہے، وہ ایک ہمارے پروفیسر کہتے ہوتے تھے کہ ہندوؤں کا جو بت ہے نا وہ زمین سے 7 فٹ اوپر ہوتا ہے، اور ہمارے جو بت ہے نا وہ زمین سے 7 فٹ نیچے ہوتے ہیں. تو بٹ اگر اس کانسیپٹ میں کریں تو وہ بھی حرام ہے. تو وہ پرساد کھا لیتے ہیں لوگ، اور لوگ بالکل پرواہ نہیں کرتے. تو یہ چیزیں کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. نہ تو اس میں بہت زیادہ سختی میں جانا چاہیے کہ بہت ہی آپ ریجڈ ہو جائیں اور اسٹرنجنٹ ہو جائیں اور کسی ہمارے، بلکہ جو پاکستان کے اندر رہنے والے اکثر لوگ ہیں اگر کوئی ملازم نان مسلم ہو، کرسچن ہو، تو وہ اس سے برتن نہیں دھلواتے. اگر کسی برتن کو ہاتھ لگا دے تو وہ برتن میں کھانا نہیں کھاتے. ایک طرف ایسی ایکسٹریمٹیز بھی ہیں. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ بتوں کے پرساد کھا رہے ہیں اور ان کو مبارکبادیں دے رہے ہیں ہولی کی اور دیوالی کی اور اس طرح کی چیزوں کی. تو یہ ان کے بہرحال کانسیپٹ تھے مشرکانہ. بیکاز
جب وہ اس طرح جانور کو کاٹا اور کیسے کاٹا اور پھر وہ جانور پھر رہا ہے، تو ایک سٹوری کریٹ ہوتی ہے، فینٹیسی کریٹ ہوتی ہے، اس سے انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے، اور جو دین کہہ لیں یا مذہب کہہ لیں وہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کے سولوشن کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، قوالیاں ڈالی گئیں، دمالیں ڈالی گئیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی، اور یہ شب برات کے اوپر پھلجڑیاں چھوڑنا اور دیے جلانا، یہ ساری چیزیں انٹرسٹنگ۔ آپ اسلام کے اندر دیکھیں، اسلام کی جتنی بھی خوشی کے موقع ہیں اتنے سادہ اور روکھے پھیکے سے ہیں کہ جی آپ کو بہت خوشی ہوئی، آپ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اچھا جی آپ ایسے کریں 2 بکرے ذبح کر دیں اور غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ آپ کی شادی ہوئی، بڑی خوشی کی بات ہے، ٹھیک ہے جی ولیمہ کر دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں۔ یعنی اسلام کا جو ولیمہ ہوتا ہے اس میں بیسک پرپز غریبوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، ہمارے والا ولیمہ نہیں جس میں ہم نے امیروں کو کھلانا ہوتا ہے۔ تو اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے، عید کی خوشی آئی ہے تب بھی جائیں اور غریبوں کو کھانا کھلا دیں، تو نہ تو وہاں کو پارٹیاں ہو رہی ہیں، نہ تالیاں بج رہی ہیں، اور الٹا اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا، کیونکہ مشرکین کی حرکتیں تھیں۔ اور قرآن شریف میں ایک جگہ آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز کیا رہے گی سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا۔ تو ہمارا دین اس سینس میں آپ کہہ لیں کہ ذرا روکھا پھیکا سا ہے، اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھیں۔ ہاں اگر آپ انٹرٹینمنٹ یا جس کو کہتے ہیں ایک جو انسان کے اندر تھرسٹ ہوتی ہے آرٹ کی اور کلچر کی، وہ تو ایکچولی فلفل ہو جاتی ہے، بیکاز آپ کو کیلیگرافی آپ دیکھیں گے، آپ تلاوت سنیں گے کسی قاری کی اچھی، آپ سنتے ہی چلے جائیں گے اگر آپ کے اندر وہ ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ قرآن شریف ان اٹ سیلف لٹریچر کا ایک بہت بڑا، بلکہ ایسا نمونہ ہے جس کو کوئی کاپی نہیں کر سکا، اور چیلنج دیا قرآن نے کہ اس کے جیسی 3 آیتیں، یعنی ایک چھوٹی سورت بھی بنا کے لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ تو اس حساب سے جو آرٹ، فائن آرٹس کے لیے انسان کے اندر جو ایک رکھی گئی ہے جستجو، وہ تو ڈیفینیٹلی دین میں پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جس کو چھچور پن کہتے ہیں، جس سے ایک ذرا فینٹیسی کریٹ ہو جاتی ہے، وہ ہمارے دین میں نہیں ہے۔ تو ہندوؤں میں، مشرقوں میں، ہر جگہ یہ تھی، اور ہمارے دین میں بھی لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ہم اس کو بیچ میں شامل کر لیں۔ تو وہ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ادھر ہی آتی ہے۔ یہ ایک ایکٹیویٹی کی مثال دی گئی ہے کہ اونٹ جانوروں کے کان چیریں گے، بس اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں صرف یہی سکھاؤں گا، اس کے علاوہ جتنی بھی ایسی چیزیں سکھاؤں گا جن سے پھر شرک کو ترویج ہوگی، وہ شیطان کا گیم پلان ہے۔ والا آمرنہم، اور میں انہیں سمجھاؤں گا، مشورے دوں گا، فلا یغیرن خلق اللہ، تو وہ چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، بگاڑ دیں گے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ساخت کو، اللہ کی تخلیق کو۔ یعنی مثال کے طور پہ آدمی جو ہے وہ عورتوں کی شکلیں بنا کے پھریں، عورتیں آدمیوں کی شکلیں بنا کے پھریں، اس طرح کے جو کام ہیں، اس کے اندر پھر سنڈری چیزیں بھی آ جاتی ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پہ یہ بھی شرک کے پرسپیکٹو میں ہے جو وہ چیزیں سکھاتا ہے۔ یعنی اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج کرنے کا مثلا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نیچرل جنگل اگایا اور آپ نے اس کو صاف کر کے اور اس کی جگہ کھیت میں فصل اگا دی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق کو چینج چکی ہے، لیکن اس میں اس طرح نیگیٹو پرسپیکٹو نہیں ہے۔ لیکن پھر جب اس کی اپلیکیشن کی جاتی ہے اس آیت کی، یعنی اس آیت میں جو بنیادی مراد ہے وہ تو ہے، اصل جو رول ہے وہ ہے توحید۔ توحید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت پہ ہے، جو ایک سورہ روم میں آتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وہاں ایکچولی الفاظ یہ استعمال ہوئے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ تم اپنا رخ کر لو دین حنیف کی طرف، یہ اللہ کی فطرت ہے جس پہ اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اس میں شرک یا آمیزش کرتے ہیں تو وہ فطرت چینج ہو جاتی ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ اس کے متعلق ہے کہ وہ اللہ کی جو نیچرل انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈیزائر پیدا کی ہے صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی، اس کو میں چینج کروں گا۔ پھر اس میں ضمناً اور چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو مونچھیں ہیں ان کو آپ کاٹنا چاہیے، یہ فطرت میں ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ہمیں اگر کنفیوز کر رہی ہوں تو داڑھی کے لیے کہا گیا کہ داڑھی بڑھاؤ، یہ فطرت ہے، اور مونچھوں کے لیے کہا گیا کہ مونچھوں کو کاٹو، ناخنوں کو کاٹو۔ تو یہ چیزیں فطرت میں شامل ہیں، وہ حدیث میں 5-10 چیزوں کا ذکر ہے۔
ایک حدیث میں 5 کا ذکر ہے، ایک میں 10 کا ذکر ہے. وہ پھر اس کی ضمناً آ جاتی ہے ایک طرح سے اپلیکیشن میں، بٹ بنیادی طور پہ یہاں جو شیطان کا مین پرپس ہے وہ یہ ہے کہ وہ شرک پر اللہ کی مخلوق کو لے کے آئے گا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس کسی نے بنایا شیطان کو اپنا ولی، اپنا کارساز، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں، فقد خسرا، تو اس نے نقصان اٹھایا، خسرانن، یہ خسرانن پھر وہی مفعول مطلق ہے، یعنی جو ورب یوز ہوا ہے اسی کا مصدر جو ہے وہ نصب کے اندر آ گیا. تو اس نے تو نقصان اٹھایا جیسے نقصان اٹھایا جاتا ہے، یعنی وہ تو نامراد ہو گیا. مبینن، کھلا کھلا، یعنی وہ کھلی نامرادی میں جا گرا. تو جب اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو ولی بنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہوگا. تو اگر یہ ظاہر سی بات ہے اور یہ کلیئر ہے تو حصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شیطان کی کوئی بات نہ مانے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہم شیطان وسوسے دیتا ہے، آرزوئیں دلاتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے، اور ہم اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں اگر یہ آیتیں پڑھ کر سمجھ کر اگر ہماری آنکھیں نہ کھلیں اور قیامت والے دن ہم اس حال میں اٹھیں کہ ہم نے شیطان کی باتیں مانی ہوں گی، تو اب خدا نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ میسج کنوے کر دیا، پھر سارا ذمہ داری ہماری اپنی ہی ہوگی. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اور ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا، اور ان کو آرزوؤں کے جال میں پھنساؤں گا، اور ان کو سمجھاؤں گا کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں، اور ان کو سمجھاؤں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں بگاڑ پیدا کریں. اور جو کوئی بنائے گا شیطان کو کارساز اللہ کو چھوڑ کر، پس وہ تو کھلی ہوئی نامرادی میں جا پڑا. یعیدہم، وہ وعدے کرتا ہے ان سے، یعنی وعدے کر کے بہلاتا ہے. یہ بھی ایک وعدہ ہی ہے نا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، جو مرضی کر لو، تم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، تم تو رسول کی امت سے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُمَنِّيهِمْ، اور انہیں آرزوؤں میں پھنساتا ہے. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. اب یہ ماں بھی کیونکہ آگے الا آ رہا ہے تو اس لیے اس ماں کا مطلب ہوگا نہیں، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا، فریب کا. شیطان کا وعدہ تو نرا فریب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئرلی بتا دیا کہ شرک جو ہے یہ ناقابل معافی جرم ہے، اور کارخانہ شرک کا کیسے چل رہا ہے کہ اس میں یہ پکارتے ہیں دیویوں کو، یعنی ایک امیجنیٹو انہوں نے عورتیں تصور کی ہوئی ہیں. حالانکہ اگر ویسے دیکھا جائے تو جو دو جینڈر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تو ان میں جو میل جینڈر ہے وہ پاورفل ہوتی ہے، اس میں فزیکل ایبلٹی زیادہ ہوتی ہے، اور جو فیمیل جینڈر ہے وہ تو کمزور ہوتی ہے. وہ شیطان نے ایسا چکا چلایا اور ایسے پرفریب وعدے دیے کہ ان کو پکارنا شروع ہو گئے، اور ان سے انہیں توقع ہو گئی، چاہے وہ مشرک ہوں تو فرشتوں سے توقع رکھتے ہیں، پلس ان کو حضرت ابراہیم کے ساتھ بھی ایک نسبت ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہوں انہوں نے بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کی وجہ سے سفارشیں رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے بھی وعدے اور تمنائیں بلڈ کی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر کر رہے ہیں کہ یہ سارے جو وعدے ہیں، جو تمنائیں ہیں، یہ شیطان نے سکھائے ہیں، اور یہ میرا فریب ہے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. وہ ان کو وعدے دیتا ہے، وعدوں کے بہلاوے دیتا ہے، اور آرزوئیں دیتا ہے، اور نہیں ہے شیطان کے وعدے مگر فریب. جیسے تو یہاں ورب یوز ہوا ہے تو لفظی ترجمہ ہوگا اور نہیں کرتا شیطان ان سے وعدے مگر فریب کے.
محاورہ ہو جائے گا کہ شیطان کے وعدے تو صرف اور صرف دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو شیطان کے وعدوں میں بہکاووں میں پھنسیں گے۔ ولا یجدون، اور وہ نہیں پائیں گے، انہا، اس سے، جہنم مؤنث سمائی ہے تو اس کے لیے ہا استعمال ہوا ہے، اس سے نہیں پائیں گے محیصا۔ محیص جو ہے یہ خے، یہ اور سواد، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بچنا۔ پھر معیش جو ہے یہ اس سے اسم ظرف بن جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بچنے کا وقت یا بچنے کی جگہ۔ تو وہ نہیں پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی راستہ، اس سے گریز کی کوئی راہ، وہ لوگ جو اس شیطان مردود کو اپنا کارساز بنائیں گے۔ ان سے بڑھ کے کون بدبخت و نامراد ہو سکتا ہے؟ تو وہ ان کو وعدے دکھا رہا ہے، سبز باغ دکھا رہا ہے، آرزوؤں کے جال بچھا رہا ہے، ان کو یہ آرزویں دلا رہا ہے کہ تمہارے بزرگ ہیں تمہیں بچا لیں گے، وہاں جاؤ گے آرام سے مزے سے، تم جہنم سے بچو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، دنیا میں جو دل چاہتا کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسے جھوٹے وعدوں پہ اعتبار کریں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا رول۔ شیطان کی تمنائیں ہماری ذاتی جو ہم سمجھیں ہمارے دل سے آرزو ہیں کہ اللہ رحمان و رحیم ہے، بس ہمیں بخش دے، ہم جو مرضی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرنے جائیں، ہم جتنے مرضی برے ہوں، آپ حضور کے راستے پہ چلنے کی ہم کوشش ہی نہ کریں، اس سے ہم کوسوں دور جا رہے ہوں، لیکن وہاں جا کے حضور ہماری سفارش کر دیں گے، یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا امتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تو وہ ہے جو حضور کے طریقے پہ چلا، جو حضور کے طریقے پر نہیں چلا وہ تو امتی ہے ہی نہیں۔ امتی کی یہ ڈیفینیشن تھوڑی ہے کہ بائی چانس آپ ایک گھر میں پیدا ہو گئے، جیسے یہودیوں نے سمجھا ہوا تھا کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں اس لیے ہم نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ وہ بائی چانس ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور ایک دوسرا شخص تھا جو ساتھ والے گھر میں پیدا ہو گیا، تو یہ نہیں جائے گا ہم جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی لوگوں نے انصاف سے ماورا تصور کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ تو عدل فرمانے والا ہے، وہ تو ایسا نہیں کرے گا کہ ایک بیچارے کو کہ وہ جان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس کو تو لازمی جہنم میں ڈالے، اور ایک عبد الرحمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس اس وجہ سے کہ وہ ادھر پیدا ہو گیا اعمال اس کے جان سے زیادہ برے ہوں تو اس کو پھر بھی وہ جنت میں لے جائے۔ یہ کیسے انسان کامن سینس رکھتے ہوئے ایسی بات سوچ سکتا ہے؟ یہ صرف انسان اس لیے سوچتا ہے کہ انسان کا نفس، اس کی جذبات، اس کی خواہشات اس کے اوپر غلبہ پا جاتی ہیں، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اچھا یار میں برا کام کرتا رہوں، انجوائے کرتا رہوں، اور ضمیر اندر سے کچھ چکے دیتا ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے ایسی جھوٹی آرزویں پال لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ایسے جھوٹے وعدوں کے پیچھے چلیں گے، اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، یہ لوگ ہی ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ اس سے کوئی نہیں پائیں گے بچنے کی جگہ۔ اور کون لوگ پائیں گے جنت میں؟ کون لوگ جائیں گے؟ کن کو یہ آرزو رکھنی چاہیے، یا جو یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہم نے جنت میں جانا ہے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرتے رہے، ہم داخل کریں گے ان کو، دخلا وہ داخل ہوا، ادخلا اس نے داخل کیا، یدخلو وہ داخل کرتا ہے، ندخلو ہم داخل کرتے ہیں۔ سندخلو جب سین لگے گی تو یہ مستقبل کے ساتھ فکس ہو جاتا ہے، ہم داخل کریں گے ہم ان کو، تو ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ ان کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ وہ ان کے اندر ہی رہیں گے۔ ایک دفعہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے، اب ان کو نکال کر جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ وعد اللہ حقا، یہ جو ہے نا وعد اللہ حقا، یہ تھوڑی سی ویسے مشکل گرامر ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو سمجھا جائے تو یہاں پہ نا پیچھے جو یہ استعمال ہو رہا ہے نا، یہ ناؤن ہے ایکچولی، یہ ورب نہیں ہے۔ اگر آپ غور کریں جو ہم نے وہ چیزیں پڑھی تھی نا، مفعول یا مفعول مطلق، یہ جو ابھی خسیرہ خسرانن والا تھا،
یا حال یا تمجیز، وہ ورب کے ساتھ آتی ہے، فعل کے ساتھ آتی ہے. یہاں پہ کوئی فعل ہے ہی نہیں، یہ اسم ہے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ. اور حقاً یہ بھی اسم ہے. تو اب یہ حقاً نصب میں کیوں آیا ہے؟ تو پھر ہمیں یہ زیوم کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر ایک فعل محذوف ہے. وعد اللہ تو مطلب ہو گیا، یعنی ایکچولی تھا وعد اللہ ہی، اللہ کا وعدہ مرکب اضافی ہے. تو اس سے پیچھے ایک فعل محذوف ہوگا کہ کیا. تو کیا اللہ نے وعدہ، یعنی کیا اللہ نے اپنا وعدہ حقاً حق ہوتے ہوئے، اس حالت میں کہ وہ حق ہے. اب جب ہم بس بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، تو ہم اس کو کر دیتے ہیں مرکب توصیفی میں. اگر یہ مرکب توصیفی ہوتا نا تو ایکچولی یہ ہوتا وعد اللہ الحق، اس میں پھر یہاں پہ الف لام بھی آتا، کیونکہ یہ مرکب اضافی جو ہوتا ہے یہ اس میں معرفہ کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. تو پھر جو صفت ہوتی ہے اس کو فالو کرتی ہے. تو یہاں پہ وہ نہیں آئے، نکرہ ہی آیا ہے. تو پھر ہم جس سمجھنے کے لیے کہ اس میں ایکچولی ایک فعل محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ وعدہ چلا گیا نصب میں. اور اب وعدہ جب نصب میں چلا گیا تو اس کی جو یا تو حالت ہے یا تمجیز بھی کر سکتے ہیں، بٹ حالت ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسا کہ وہ اس حال میں ہے کہ وہ سچا ہے. تو بس معاملہ تو میں یہ ہوگا اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق، اور کون زیادہ سچا ہوگا. یہ وہی ہے جیسے پیچھے آیا تھا نا اکبرو، مثلا تھا اکبرو من القتل، قتل سے بڑھ کے، والفتنہ تو اشد من القتل، اور فتنہ کے ساتھ میں ہے اکبرو من القتل بھی ہے، تو زیادہ بڑا ہے قتل سے. تو اصدق من اللہ، اللہ سے زیادہ سچا. اور کون ہوگا اللہ سے بڑھ کر سچا؟ قیلن، قول کے لحاظ سے. کون سا قول؟ ایکچولی وہ قول پیچھے آ رہا ہے، یعنی وعدہ. تو وعدے کے لحاظ سے اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ دونوں وعدے بتائے جا رہے ہیں. ایک وعدہ کیا شیطان نے، جو دل چاہتا ہے کرو، تم تو نبی کی امت سے ہو، تمہیں تو جنت میں ہی جانا ہے. اگر کہیں جہنم میں جانا بھی پڑا تو جلدی جلدی تم اپنے گناہوں کو سزا بھگتو گے اور تم جنت میں جاؤ گے، تم نے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں. ایک اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ یہ کیا کہ جو لوگ شیطان کی باتوں میں آئیں گے وہ تو پکے جہنمی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کرتے رہیں گے ان کو ہم داخل کریں گے اپنی ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یہ اللہ نے وعدہ کیے. اور اللہ سے بڑھ کے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ واضح الفاظ میں، کلیئر الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بیان کر رہے ہیں. قرآن شریف میں یہ بار 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 یہ موضوع آتا ہے، ہم پھر بھی اس کو اگنور کر کے، اور ایک ہمیں شیطان نے اور کام سکھایا کہ ہم اکثر لوگ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، اللہ نے ہمارے لیے بھیجا ہے. تو کتنی ہم اللہ تعالیٰ کو حیثیت دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے پیغام بھیجا اور ہم اس کو کھول کے نہیں پڑھتے کہ اللہ نے کیا بھیجا. یعنی اتنا تو آپ دنیا میں کسی جس کو کہہ لیں نا ذرا آپ سے لو لیول کی بندہ بھی ہو، اس کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے کہ آپ کو پیغام بھیجے اور آپ سنیں ہی نہ. آپ کہتے نہیں یہ تو کرٹیسی کے خلاف ہے، اگرچہ وہ پوزیشن میں یا پیسے میں یا عہدے میں مجھ سے نیچے ہے، تو اب اس نے کو مجھے میسج بھیجا تو مجھے سننا تو چاہیے. آپ کو فون کر رہے ہیں اور آپ فون نہ اٹھائیں تو اس کو بدتمیزی تصور کیا جاتا ہے. 99% لوگ ایسا نہیں کرتے کہ کسی کا فون آئے اور نہ سنیں. اور اگر کسی اپنے سے سینئر کا آ جائے، آپ کو آ جائے کہیں امیر آدمی کا فون آ جائے، کسی جرنیل کا فون آ جائے اور آپ کو پتا ہو کہ وہ ہے، تو آپ فوراً سنیں گے. اس کا میسج ملے گا تو آپ فوراً سنیں گے کہ کیا ہے. خدا کا میسج آیا ہے اس کو کھول کے نہیں پڑھتے. تو اس کتاب کے اندر کھول کے نہ پڑھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے، وہ شیطان ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کو مت پڑھو. پڑھ لو گے تو شیطان سے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور یہ ساری مسکنسیپشن ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے، ہم داخل کریں گے ان کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچ ہے. اللہ نے تو سچا وعدہ کیا ہے
اور کون زیادہ سچا ہوگا اللہ سے بڑھ کر وعدے کے لحاظ سے۔ اچھا، اب یہ جو بات یہاں کی گئی نا، اس کے ریلیونٹ مجھے ایک وہ حدیث عام طور پہ خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیدین کے خطبے میں پڑھی تھی۔ تو وہ اصل میں بات اس کی بھی نا یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ویسے تو ذرا ٹاپک تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن میں کہا چلے وہ آپ سے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، جس کو اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، بے شک سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے فرمایا ہے وہ سب سے بڑھ کر سچ ہے۔ وَأَحْسَنَ الْحَدْيِ خدا محمد، اور سب سے بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سب سے بری چیز جو ہے معاملوں میں، جو سب سے برا ہے وہ دین میں نئی چیز پیدا کرنا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ اور یہ بدعتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ مثلاً بدعت ہے اونٹوں کے، مویشیوں کے کان چیرنا، یہ کان چیرتے تھے اور اس کو ایک دینی عمل تصور کرتے تھے۔ تو ہمارے ہاں بھی ایسا کوئی عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج نہیں فرمایا، یا اس کا جواز نہیں ہے حضور سے، اس کو رائج کر دینا وہ دین میں نئی چیز پیدا کر لے۔ اور دین میں نئی چیز کامن سینس کی بھی بات ہے کہ ہم کیوں پیدا کریں۔ اگر ہمیں لگے کہ اچھا جی، یہ مثال کے طور پہ صبح صبح اٹھ کر 100 دفعہ یا 1000 دفعہ درود شریف پڑھنا چاہیے ہر فجر کی نماز کے بعد، اور مسجدوں میں ہم اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں گے، یہ بڑی نیکی کا کام ہے۔ تو اگر یہ اس طرح ایک ڈیزائربل چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو رائج فرما دیتے۔ ہاں، انڈیویجولی کو کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر کوئی صبح اٹھ کے درود شریف پڑھتا ہے ضرور پڑھے۔ اگر کوئی نصیحت کر جاتا ہے کہ میں فوت ہو جاؤں تو میری قبر پہ ایک طرف سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں پڑھنا، پھر دوسری طرف کھڑے ہو کے آخری آیتیں پڑھ لینا، تو کر لے۔ لیکن یہ طریقہ حضرت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رائج نہیں فرمایا۔ تو جو حضور نے طریقہ رائج نہیں فرمایا اس کو ہم معاشرے میں رائج نہیں کر سکتے، وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ کی طرف لے کر جانے والی ہے۔ انڈیویجول آپ جو مرضی کرنا چاہیں یو کین ڈو اٹ۔ تو خیر یہ اس سے جسٹ ملتی جلتی چیز تھی، تو I should share with you۔ لیس بامانیکم، نہ تو تمہاری آرزوؤں سے، یعنی اس میں بھی محذوف ہے کہ معاملہ نہیں ہوگا تمہاری آرزوؤں کے مطابق، یا پوری نہیں ہوں گی تمہاری جھوٹی تمنائیں۔ ولا امانیجی اہل الکتاب، اور نہ تمنائیں اہل کتاب کی، نہ تو تمہاری آرزویں پوری ہوں گی نہ اہل کتاب کی آرزویں پوری ہوں گی۔ یہ معاملہ جو ہے آرزوؤں کے اوپر نہیں ہوگا کہ تم نے دل میں جھوٹی تمنائیں پال لی۔ انہوں نے سوچا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہم تو بنی اسرائیل ہیں، اسرائیل کے بیٹے ہیں، ہم نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس طرح کی جھوٹی تمناؤں پہ کوئی معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ جو سورہ بقرہ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ دن چھوڑ کے جہنم سے واپس آ جائیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتخذتم عند اللہ احدا فلن یخلف اللہ احدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ تو یہ جو چیزیں خود سے گھڑی ہیں، ان کے مطابق معاملہ نہیں ہوگا۔ معاملہ کیسے ہوگا؟ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کرے گا برائی وہ بدلہ پائے گا، جزا پائے گا اس کی۔
ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ نہیں پائے گا اللہ کے مقابلے میں کوئی کارساز اور مددگار۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ یہ میرے نافرمان بندے ہیں، ان کو جہنم میں ڈال دو۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی، کس کا جتنا مرضی رتبہ ہو، انبیاء ہوں فرشتے ہوں، کوئی بھی ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا۔ یہ جو شرک کر کے، غلط عمل کر کے، اپنے خاندانی سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، یا ہم سمجھیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، تمہاری تو وہاں پہ سفارشیں ہوں گی، ہماری تو مدد کرنے کے لیے لوگ آئیں گے، ہمیں تو انبیاء آئیں گے اور سیدھے جنت میں لے جائیں گے، تو ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ ہرگز ہرگز نہیں پائیں گے وہ اللہ کے سوا کوئی بھی کارساز اور مددگار۔ جو رول ہے وہ یہ ہے، جس نے برا عمل کیا اس نے جہنم میں جانا ہے، اس نے اس کا بدلہ پانا ہے۔ اس لیے بہت آسان طریقہ ہے، براہ کرم برے عمل کرنے بند کر دیں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، توفیق طلب کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آپ غلط اعمال سے بچ جائیں۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ نہ تو معاملہ ہوگا تمہاری آرزوؤں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ جو کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ نہ پا سکے گا اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو کوئی کرے گا نیک عمل، من ذکر او انثى، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ لوگ ہوں گے جو داخل ہوں گے جنت میں۔ یہ جو یدخلو ہے یہ 3 لیٹرڈ ہے، دخل یدخلو، وہ داخل ہوا، وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا۔ ادخل یدخلو ہوتا ہے، وہ داخل کرتا ہے یا کرے گا۔ تو یدخلون الجنت، وہ داخل ہوں گے جنت میں، یہ بھی نصب میں ہے اور یہ اس کا ڈائریکٹ مفعول ہے۔ ولا یظلمون نقیرا، اور نہیں، اب یہ پیسو وائز آ گئے، یظلمون یعنی یظلم ہوتا ہے وہ ظلم کرتا ہے، یظلم اس پر ظلم کیا جاتا ہے، ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نقیرن یہ بھی نصب میں ہے، یہ اس کی اسپیسیفائی کر رہا ہے کہ کتنا ظلم، تو ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا نقیر کے جتنا بھی۔ نقیر کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کھجور کی گٹھلی لیں گے تو ایک سائڈ تو وہ ہوتی ہے جس میں وہ ایک گروف سا بنا ہوتا ہے، لائن سی بنی ہوتی ہے، دوسری سائڈ کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ باریک سا ایک نقطہ نظر آئے گا، بالکل باریک سا نقطہ ہوگا، ایک ڈپریشن سی ہوتی ہے تل کے جتنے، بلکہ تل سے بھی چھوٹی، تو اس کو کہتے ہیں نقیر۔ تو وہ ذرہ برابر بھی حق تلفی نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سمپل سادہ رول ہے، برائی کا بدلہ برا ملے گا، اچھائی کے بدلے میں جنتیں ملیں گی۔ ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، کوئی جھوٹی تمنائیں پالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی اس طرح ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں، انسان سے کیونکہ اچھے عمل کرنا مشکل ہوتے ہیں، ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا ہے تو اچھی بات ہے، دھڑکا بھی ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہونی چاہیے، اپنے جو غلط کام ہو جائے اس سے شرمندگی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ ہونی چاہیے، یہ پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ ابھی غلطی سے ہو گیا جذبات کے غلبے میں، آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ سچے دل سے پکا ارادہ کریں گے تو امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ ادھر ادھر کے چیزیں گھڑ گھڑ کر، سٹوریاں گھڑ گھڑ کر اس سے اپنے دل کو تسلی دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو کوئی کرے گا نیک اعمال، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ومن احسن، اور کون
زیادہ احسن ہے، کون زیادہ بڑھ کر ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے، دینن، یہ دینن پھر اس کی تمجیز ہے، اسپیسیفائی کر رہا ہے کس کس چیز میں احسن، تو اسپیسیفائی کر رہا ہے دین کے لحاظ سے. تو دین کے لحاظ سے سب سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ وہ جو اولاد ابراہیم سے ہے، یا جو سید ہے، یا جس کو کوئی نسبت ہے، وہ دین کے لحاظ سے سب سے بہتر ہے، یا ممن، ممن ہو گیا من پلس من، یہ من کا مطلب ہو گیا جو، من کا مطلب ہو گیا اس سے جو، اسلم، جس نے سرنڈر کر دیا، وجہ اپنا چہرہ، یعنی جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا للہ، اللہ کے. اس سے بڑھ کر دین میں بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کس کا دین اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے جو سیدھا سیدھا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے؟ وہ کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری قولی باتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری عملی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، میری مالی باتیں بھی تیرے لیے ہیں. اور وہ کہے کہ میرا جینا میرا مرنا میرے رب کی خاطر، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو فالو کرے، جس سے منع کر دیا اس سے رک جائے. بس سادہ سا کام ہے، اس سے بڑھ کر کون ہوگا دین میں؟ پھر مزید اس میں اگر یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، وہ ہوا محسن، اور اس میں احسان کی وہ رویہ ہو، احسان کی پریکٹس ہو. حسونہ کا مطلب ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوا، احسنہ کا مطلب ہوتا ہے اس سے خوبصورت کیا، محسن وہ ہوتا ہے جو خوبصورت کرتا ہے، یعنی جو خوبصورت عمل کرتا ہے، جو ایسے عمل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. یہ اس کے اوپر لفظ میں ابھی دوبارہ آتے ہیں، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور وہ پیروی کرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، جو حنیف تھے، جو یکسو تھے، یعنی وہ اس کی کلاسیکل اگزامپل تھے. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. بس وہ سیدھے انہوں نے ایک طرف رخ کیا، مطلب بالکل دائیں بائیں نہیں ہوئے. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے اس بیٹے کو جو اتنی مدت کے بعد 90 سال کے، کتنی سال کی عمر کے اندر اللہ نے عطا کیا ہے، جب اس کو چھوڑاؤ ویران بیابان میں چھوڑائے. پھر جب وہ لڑکا ہو گیا تو کہا اس کو ذبح کر دو، تو ذبح کرنے چل پڑے. یعنی اتنے یکسو تھے وہ، جو ان کے طریقے پہ چلے گا، جو ان کو فالو کرے گا، اس سے بڑھ کے کس کا دین اچھا ہے؟ یہ دین نہیں اچھا کہ ہم ابراہیم کے اولاد سے ہیں اور ہم نے یہ رواج ہیں اور یہ ہمارے برادری کے طریقہ کار ہیں اور یہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھایا ہے. نہیں، یہ تھوڑی دین ہے. دین تو وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. اب خلیل کا ہم سادہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. ویسے صرف قرآن شریف کے اندر دوست کے لیے 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہ رفیق ہے، ولی ہے، صدیق ہے، حمیم ہے، ولیجہ ہے، قرین ہے، کئی ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں. ایون وہ اخدان بھی ہے، وہ جو چھپی آشنائی ہے، جو لوگ چھپ کے شادیاں کرتے ہیں جس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، وہ بھی جو ہے وہ سب ان کا مطلب دوست ہوتا ہے. تو اب ان ہر ایک میں ایک شیڈ کا ڈفرنس ہے. خلیل بنیادی طور پر ایک میٹھی گھاس ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں خلۃ، یعنی وہ بڑی گھاس میٹھی ہے. گھاس کیسے میٹھی ہو سکتی ہے؟ گھاس تو ایک کڑوی سی چیز ہے. تو پھر میں کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ مٹھاس جو ہے نا سوراخ کر کے اس کے اندر چلی گئی. تو اس طرح جو پینیٹریٹ کر گئی ہے جو مٹھاس ہے گھاس کے اندر، تو یہ وہ دوستی ہوتی ہے جو پینیٹریٹ کر جاتی ہے. اگر دو دوستوں میں اتنی دوستی ہو کہ یوں لگے کہ آپ وہ پینیٹریٹ کر گئے اور وہ یک جان دو غالب ہو گئے. انسانوں کے لیے جب خلیل استعمال کریں گے اس کا یہ مطلب ہوگا. اللہ تعالیٰ جو اگر ابراہیم کو خلیل بنایا تو اس کا مطلب یہ ہائیسٹ ڈگری ہے دوستی کی. تو اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم بجا لائے تھے، اس کی جزا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو یہ رتبہ دیا کہ اپنا دوست بنا لیا. جیسے ہمارے پاس بھی خلیل کا رتبہ تو نہیں ہم پا سکتے، لیکن ہمارے پاس بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا رتبہ حاصل کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنی شروع کر دے گا۔ بالکل سادہ، بدعتوں میں، گھڑی ہوئی چیزوں میں، کہانیوں میں، شیطان کے بہکاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سادہ سادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کرتے تھے، چاہے وہ عمل ہمیں حکم دیا گیا، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پریکٹس ہی ہمیں حکم نہیں بھی دیا گیا، ہم کوشش کریں ہر معاملے میں حضور کی پیروی کرنے کے، انلیس کہ کہیں اللہ کے نبی نے خود منع کیا ہو اس کام کو، یعنی ہم اننیسیسری مشقت ہمیں اپنے اوپر ڈالنے سے منع کیا گیا، تو آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اونٹنی پہ بیٹھ کر حج کرنے چلے جائیں، لیکن ادروائز جو جو ہم حضور کی پیروی کر سکتے ہیں کریں۔ اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنا شروع کر دے، ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب ہے، اگر ہم حضور کی پیروی کریں گے تو ہم اللہ کے محبوب ہو جائیں گے۔ جہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، تو اپنا دوست کیوں بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ حضرت ابراہیم کسی پیارے کی اولاد تھے، یہ اللہ نے بس چن لیا، تو بس کیونکہ اللہ نے چن لیا تو اللہ کو پسند تھے، نہیں، اسی لیے دوست بنایا کہ جو جو اللہ نے احکامات دیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہ کسی نے یکسو ہو کے پورا کیا، بالکل دائیں بائیں نہیں ہوئے۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس سے بڑھ کر کس کا دین ہوگا جس نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا اللہ کے، اور وہ محسن بھی ہے، اور وہ پیروی کرے ابراہیم کی ملت کی جو یکسو تھا، بالکل یکسو تھا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا۔ اور وہ جو حدیث ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جس بریفلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت عمر نے بیان کیا کہ ایک آدمی آیا ان کے پاس، وہ لمبی حدیث ہے، تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور انہوں نے سوال پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے خبر دیجئے احسان کے متعلق۔ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، بٹ تم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہر عمل اس طرح انسان کرے کہ وہ یہ سوچے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو یہ عمل خوبصورت لگے گا یا نہیں لگے گا۔ ہر عمل کے وقت اللہ کی یاد مستحضر ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اگر انسان اللہ کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا تو کرے گا کیا؟ اس کا آپشن ہی کیا ہے؟ کہیں جا ہی نہیں سکتا، ہر جگہ تو اللہ کی قدرت ہے جس کو گھیرے ہوئے ہے، تو وہ دیر از نو ادر آپشن۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیدھا سیدھا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر انسان آ جائے۔ اچھا، آج کی پہلی ہی آیت آیت نمبر 16 جس میں شرک کے بارے میں ہے کہ باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ جو چاہے تو معاف کر دے، شرک ایسی چیز ہے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آیت نمبر سورہ زمر کی آیت نمبر 53 جس میں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہاں پہ لفظ جو ہے وہ جمعیہ کا آیا ہے، تمام کے تمام جو اللہ چاہے تو گناہ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے پروفیسر احمد رفیق، شاید آپ بھی ظاہر سنا ہوگا ان کو، انہوں نے وہ بڑے اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہتے ہیں کہ یہ ایسی اس کی تعبیر جو ابن عباس رضی اللہ عنہ، قتادہ، مجاہد اور ابن زید نے جو کی ہے بخاری شریف، مسلم شریف، ابن جریر میں، وہ یہی ہے کہ چاہے وہ جتنے بھی گناہ تھے جن کے میں اس میں قتل، زنا، چوری، مطلب جو جو بھی کیا تھا تمام گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ سچی توبہ کر لیں اور جو پھر اللہ تعالیٰ نے احکامات کیے ہیں اور اس کی طرف پلٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا پلیز روشنی ڈالیں گے۔ جی، یہ بات تو بالکل درست ہے نا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا تو اس کا مطلب یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انسان شرک کے اوپر مر گیا، اس نے شرک سے توبہ نہیں کی، ورنہ وہ ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں جنہیں ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہتے ہیں، وہ تو میجورٹی تو مشرک ہی تھے نا، ان میں سے چند ہی ہوں گے جو مکے میں رہتے ہوئے شرک نہیں کرتے تھے، تو میجورٹی تو مشرک تھے۔ لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے شرک سے توبہ کر لی تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کا شرک بھی معاف ہو گیا۔
تو یہ اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا اگر انسان مشرکانہ سٹیٹ میں ہی قیامت کے دن پہنچتا ہے، تو پھر معاف نہیں ہوگا. ادروائز توبہ ہو گئی تو پھر وہ مشرک رہا ہی نہیں. آیت نمبر 118 میں لعنت اللہ قال اتخذنا من عبادک نصیبا مفروضا، اس میں وہ شیطان کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں بہکاؤں گا. یعنی میں اگر صحیح سمجھاؤں آپ کی انٹرپریٹیشن، تو اس کا مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایک طرف بڑے نیک کام کر رہا ہوں، ویلفیئر کا کام بھی کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، سب چیزیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ہیں وہ پوری کر رہا ہوں، اور مگر دوسری طرف میں سود بھی کھا رہا ہوں، لوگوں کی حق تلفی بھی کر رہا ہوں، اور جو اللہ کے بتائے ہوئے جو ہے خاص طور پہ ہمارے یہاں جو ہے انہیریٹنس لا، اس کی میں اس طرف میرا دھیان ہی نہیں ہے. یہ نہیں کہ میں حکم عدولی کر رہا ہوں، بلکہ میں اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. میرا خیال ہے جو حصہ لے رہا ہے شیطان، وہ یہاں لے رہا ہے کہ ہم ایک طرف نیکی کر رہے ہیں اور دوسری طرف اس کو حصہ دے رہے ہیں. کیا میں صحیح ہوں سمجھنے میں؟ جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں مے بی کہ وہ ان کے اعمال میں سے میں اپنا حصہ لے لوں گا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. جو ایک تفسیر یہ کہی گئی ہے کہ جو خدا کی راہ میں خرچ کرنا ہوتا ہے اس میں سے حصہ لے لوں گا. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جتنے بندے ہیں تو نے پیدا کیا ان میں سے ایک مقرر حصہ تو میں جہنم میں ہی لے کے جاؤں گا. ایک تھوڑا سا ہٹ کے سبجیکٹ سے ہے رضوان صاحب کہ کئی پر جو آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے خالدین فیہا، یعنی وہاں وہ مستقل رہیں گے، اور کئی اس کے ساتھ ابدا لکھا بھی آتا ہے. تو وہ ابدا کیا اس کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور ایمفسائز کرتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یا اس کے کوئی اس آیت میں میرے سامنے آیت نہیں ہے کوئی، مگر ابدا کا جب ذکر آتا ہے تو کیا اس میں کیا اسٹرینتھ ایڈ ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ جبکہ خالدین فیہا وہ آ چکا ہوتا ہے جس میں وہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، چاہے وہ تو جنت جی ہو. ایک تو ڈیفینیٹلی اس سے ایمفسس ایڈ ہوتا ہے، اور ایک اس میں ذرا ریموٹ سی پاسبلٹی یہ بھی بنتی ہے کہ جنرلی یہ جو ابدا آیا نا یہ جنت کے ساتھ آیا ہے، جہاں جہنم کا ذکر نہیں آیا وہاں ابدا نہیں آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ خالدین کا تو مطلب ہو گیا کہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی بہت لمبا عرصہ رہیں گے، اربوں سال، اور پھر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ختم ہی کر دے. بٹ جنت میں جو جائیں گے بس وہ ابدا نہیں ہوں گے، وہ ان کو ہمیشہ تو اس میں تھوڑی سی لنجیوٹی جہنم کے مقابلے میں زیادہ محسوس ہوتی ہے. اٹ کوڈ بی پاسبل. مطلب اللہ نے ایک لیٹیٹیوڈ دیا ہے، شاید اس کی کبھی جو ہے محبت جو ہے دور مار جائے، چاہے وہ میرے جیسے گناہگار بھی ہوں تو واپس سر بھیج دے. نہیں، اللہ کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کی محبت جوش مارے گی اور میں ڈائریکٹ جنت میں بھیجے گا. ہم بس اپنی کوشش کریں، محبت پہ تکیہ نہ کر لیں، اللہ کی محبت سے امید بھی رکھیں اور اللہ سے ڈریں بھی، دونوں کام کریں تو انشاءاللہ ہم جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ ہم سیدھے ہی چلے جائیں گے. سر اکثر میں دیکھتا ہوں سوسائٹی میں، اب جیسے سورہ بقرہ کی پہلی 4-5-6 آیات ہے کہ اگر ان سٹینڈرڈ پہ انسان اترے پھر اس کی ساری دعائیں اور اس کے وظائف قبول ہو گئے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہمارا سارا فوکس وظائف پہ آ رہا ہے، ہم باقی جو برائی ہم کرتے ہیں تو کیا سمجھ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہمارے اب فوکس ہمارا سارا، آپ جو 100 دفعہ یہ پڑھ لو، 200 دفعہ یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے پڑھنا چاہیے، اس میں برکت ہے، اس میں کچھ شک نہیں. جب ہمارا جو وہ قبلہ ہی صحیح نہیں ہے، جب آپ بھی کافی چیزوں پہ اس سے روشنی ڈالتے ہیں، تو کہاں فقدان ہے کہ ہم لوگ بوڑھے ہو گئے، سوسائٹی میں کوئی چینج نہیں آ رہی. ہم شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں جب جائیں گے تو مشکلات اٹھانی پڑیں گی. جنت کو جانے والا راستہ مشکلات سے اٹا ہوا ہے، حضور نے یہ فرمایا. جہنم کو جانے والا راستہ آسان ہے. تو بس ہم مشکل نہیں لینا چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ لے لو، کسی بزرگ کے جا کے وہاں پہ کوئی وظیفہ پڑھا ہو یا کوئی دعا کر رہا ہو تو بس تو سر ہم بھی کیوں توقع کرتے ہیں، ہاں جی ہم کیوں توقع، ہمیں پتہ ہے کہ اس طرح ہمارا اس طرح جو ہے وہ بخشش نہیں ہونی، ہمیں پتہ ہے ہر کو، پھر ہم شارٹ کٹ پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ کس طرح سوسائٹی کی اصلاح ہوگی؟
دیکھیں سوسائٹی کی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے قرآن شریف. قرآن شریف سیکھیں، Agreed. لوگوں کو سکھائیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اور قرآن میں بار بار یہ آتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں. تو اگر اللہ Agreed. کرے ہمارے لوگ قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں، اس کو اپنی جس کو کہتے ہیں نا پارٹ آف لائف بنا لیں، تو پھر انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور بڑی جلدی ہو جائیں گی. سورہ نساء کی آیت نمبر 101 جو کہ اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین جی جی کانوا لکم عدوا مبینا. اچھا یہ نماز قصر کے بارے میں، تو اس کے بارے میں میں نے جو تفسیر پڑھی، تفسیر ابن کثیر میں اور بھی جگہ پہ، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نص نئی قرآن سے ثابت نہیں ہے کہ یہ جو ہم نارمل جس کو نماز قصر کہتے ہیں سفر کے دوران، اس کے بارے میں یہ تو صلاۃ خوف کے بارے میں یہ آیت اتری ہے. اور اسی کا خدشہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. تو لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا یہ کی طرف سے ایک انعام ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو سفر کے دوران میں بھی. لیکن بہرحال حضرت عبداللہ بن عمر اور صحابہ کرام کی بھی اس کے بارے میں روایات ہیں. وہ اس آیت کو خصوصاً وہ نماز جو ہے نا وہ نارمل سفر کے لیے نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ صلاۃ الخوف کے بارے میں یہ آیت اتری ہے نا جی. اس کے بارے میں ذرا تھوڑا ڈیٹیل سے بتا دیں پلیز. دیکھیں یہ کوئی بھی قرآن شریف کی جو آیت ہوتی ہے نا، اس کی جب آپ انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ آراء پائی جا سکتی ہیں. تو اس آیت میں کیونکہ آگے الفاظ آ گئے نا ان خفتم، تو اس سے انہوں نے کہا جی یہ تو صلاۃ الخوف ہے. لیکن اسی آیت میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آیا ہے اذا ضربتم فی الارض. اگر آپ غور کریں تو پیچھے آیت نمبر 94 میں آیا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ. وہاں پہ الفاظ فی سبیل اللہ، وہ کیٹیگوریکلی جہاد کی بات تھی، وہاں سے بات چلی آ رہی تھی، جہادی کا ذکر ہو رہا تھا. یہاں بیچ میں بات آ گئی کہ ضربتم فی الارض، اگر تم، لیکن یہاں اب ضربتم فی الارض جہاد نہیں ہوتا، یعنی اس میں جہاد شامل ہے لیکن اس میں تمام اہم سفر شامل ہے، کسی بھی اہم کام کے لیے نکلنا. تو اب اس سے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ صرف صلاۃ خوف ہے، اور ویسے جو قصر کی اجازت دی گئی ہے وہ سنت کے ذریعے دی گئی ہے. یہ بھی ایک بات کوئی انٹرپریٹ کر سکتا ہے. مجھے جو زیادہ انٹرپریٹیشن بہتر لگی جو دوسرے لوگوں نے کی ہے کہ یہ جنرلائزڈ اجازت ہے، لیکن کیونکہ جہاد کا ذکر ہو رہا تھا تو اس میں یہ ساتھ بتا دیا کہ ان خفتم، کہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے کافر. اور آج کے دور میں ہم کہیں گے کہ اچھا جی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، یعنی ایفرٹ کرنی پڑے گی نماز میں، تو ہم اس کو وہ کر سکتے ہیں. پھر جو آگے ڈیٹیلیں آ رہی ہیں نا اس کے اندر تو پھر وہ طریقہ پورا بتایا جا رہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور عین جہاز جنگ کھڑی ہوئی ہو، وہ والی جو قصر ہے وہ نارمل قصر نہیں ہے کہ ایک پارٹی پہلے ایک رکعت میں شامل ہو پھر دوسری ہو. ذرا ہم عام قصر میں نہیں کرتے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ اس آیت میں ایک جنرل اشارہ کیا گیا ہے، اجازت جنرل دی گئی ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم سفر کے دوران صلاۃ میں قصر کر لو. ہاں اب اگر تمہیں ڈر ہے کہ کافر حملہ کر دیں گے تو پھر آگے اس کی مزید ڈیٹیل آ رہی ہیں. تو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہمیں پتہ لگ گیا کہ آپ قصر فرمایا کرتے تھے اور تقریباً ہمیشہ ہی فرمایا کرتے تھے. تو اب وہ پہلی انٹرپریٹیشن کر لیں یا دوسری کر لیں، اینڈ رزلٹ اس کا سیم ہی ہے.